یہ بات کے متعلق یہ اصول آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جب تک بندہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی آپ کو معاف نہیں فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام نے دو لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا. نمبر ایک وہ شخص جس نے قرض لیا اس حال میں مرا تو اس نے اپنا قرض ادا نہیں کیا. نمبر دو وہ شخص جس نے خودکشی. اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے. ایسے شخص کا نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں. تو آج میں آپ حضرات کے سامنے قرض کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں پیش کرتا ہوں، ان کو ذہن نشین فرمائیں. نمبر ایک کہ قرض اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد کے متعلق یہ اصول آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جب تک بندہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی آپ کو معاف نہیں فرمائیں گے. آپ نے بندے کا حق کھایا، ظلم کیا، زیادتی کی، قبضہ کیا، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا، اور آپ اس کے بعد عبادات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پوری عمر سجدے میں گزار دیتے ہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. آپ کو وہ ثواب آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ کو جنت نہیں لے کے جا سکتا جب تک وہ بندہ اپنا حق معاف نہیں فرما دے. نبی علیہ السلام نے بھی اسی وجہ سے نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بندے کا حق ملا ہوا ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے تو ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوں گی. تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھایا. تو یہ حقوق العباد کے متعلق اصول ذہن میں رکھ لے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں فرمائیں گے. تو لوگوں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں، کھانے والے مت بنے، ادا کرنے والے بن جائیں. نمبر دو، جب تک آپ کو اشد ضرورت نہ ہو، حاجت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کسی سے قرض مت لیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو ختم کر دیتی ہے. آپ کی شخصیت برقرار نہیں رہتی، ختم کر دیتی ہے، متاثر کر دیتی ہے آپ کی شخصیت کو. تو بغیر ضرورت کی، اشد حاجت کے کسی سے قرض بھی نہ لیں. نمبر دو، اگر آپ نے کسی سے قرض لینا بھی ہے تو ایسے شخص سے لیں جو آپ کی عزت کا خیال رکھے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کل کو وہ آپ کو مہلت دے، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنا قرض معاف کر دے. آپ کی عزت کا بھی احترام کرے. لوگوں کو نہ بتائے کہ میں نے اس کو قرض دیا تھا، لوگوں میں اعلان نہ کرے. آپ کی عزت کا بھی خیال رکھیں. ایسے لوگوں سے قرض لیں. ہر کسی سے مانگنے والے نہ بنے، دینے والے بن جائیں. اللہ پاک کو مانگنے والے پسند نہیں ہے، دینے والے پسند ہیں. تو یہ قرض کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں تھیں. ایک تو اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. نمبر دو، آپ قرض کب لیں؟ جب آپ کو اشد حاجت اور ضرورت ہو. ایسے شخص سے لیں جو آپ کی عزت کا خیال رکھے. اور ایک اور اہم اور ضروری بات، اگر قرض دار مر گیا، اس کے اوپر قرضہ ہے، تو دیکھیں نبی علیہ السلام بھی اعلان کرتے تھے. اگر کوئی صحابی ذمہ داری لے لیتا پھر نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھاتے. تو ہمیں بھی چاہیے اور وارثین کو بھی چاہیے، اگر میت پر قرض ہو تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ اس موقع پر نماز جنازہ پر اعلان کریں. اس کے اوپر کوئی حق تو نہیں ہے، کسی کا حق رہ تو نہیں گیا. اگر ہے تو ہمیں ابھی بتائیں تاکہ ہم اس کو ادا کرنے والے بن جائیں. میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا کسی کے اوپر قرضہ ہے اور وہ بندہ دنیا میں نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کے وارث کو جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کے وارث کو کہہ کے تھک گیا ہوں، اپنے باپ کی آخرت مت تباہ کرو، مجھے میرا قرض ادا کرو، آپ کے والد کو میں نے دیا تھا. تو وہ آگے سے وارثین کہتے ہیں کہ آپ نے والد کو دیا تھا، ہمیں نہیں دیا تھا، بس اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو آپ کا قرض ختم، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی اپنا حق معاف نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں، صاحب استطاعت ہے، دینے والے ہیں. جب دینے والے ہیں تو اپنے باپ کی آخرت جب وہ خود تباہ کر رہے ہیں تو میں کیا کروں اس میں؟ کہتا ہے میں تو غریب شخص ہوں، چاہیے کہ مجھے میرا قرض ادا کرنے والے. تو ایسے وارثین بھی ہیں، ماں باپ نے اپنی عمر قربان کر دی ان کی خاطر، سب کچھ ان پر لوٹا دیا، اور ایسے وارثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ادا کرتے، یہ قرض تو ہمارے باپ نے دیا. تو ایسے نہ بنے، دین کو سمجھنے والے بنے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے. یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے. ہمیشہ کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے، ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہیں گے. بڑے بڑے لوگ چلے گئے، نبی علیہ السلام جیسی مبارک ہستی دنیا سے پردہ فرما گئی جن کے لیے کائنات بنی تھی. تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہمیں بھی جانا ہے دنیا سے. تو کوشش کرے کسی پر اپنا حق مت چھوڑے، حقوق العباد ادا کرنے والا بن جائیں، اور لوگوں کو بھی نصیحت کریں. اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہمیں دین پر چلنے والا بنائے. اللہ ہم سے راضی ہو. شکریہ والسلام.